السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو یہ گزارش کرنی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ایک ہی ویلاگ میں سب کچھ سمویا نہیں جا سکتا، نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو حد سے تجاوز کر جاتی ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ 20 منٹ میکسیمم ہے، اس سے زیادہ ہم گفتگو کو ایکسپینڈ نہ کریں، لیکن ٹاپکس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہوتا، اور بریوٹی کے چکر میں، اس کو کنسائز کرنے کے چکر میں، اختصار کے رولے میں ہم بڑا اہم کانٹینٹ ضائع بھی کر دیتے ہیں. چنانچہ آج سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ دن میں ایک کی بجائے ہم آپ کو 2 ویلاگز دیا کریں. دونوں کی طوالت نسبتاً کم ہو، 20 منٹ کے اندر اندر رہے، اس لیے کہ خبریں بہت زیادہ آتی رہتی ہیں، کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، یا کم از کم جب تک جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، یہ قضیہ موجود ہے، تب تک ہمیں زیادہ سے زیادہ گپ شپ کرنی ہے. چنانچہ آج ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں کہ ایک ویلاگ دن میں ہوا کرے گا اور ایک شام میں. آج سب سے پہلے گفتگو کرنی ہے انڈس واٹرز سے متعلق. انڈس واٹر ٹریٹی ایک بڑا مشہور معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جس کی وجہ سے دریاؤں کا پانی تقسیم ہوا. بے شمار پاکستانی تجزیہ کار شروع سے ہی اس کے کرٹکس تھے کہ ہم چونکہ لوئر رائپیرین ہیں، ہمارا رائٹ زیادہ ہے، لیکن ہم نے صرف اس لیے کہ جواہر لال نہرو پاکستان تشریف لائے اور ان کی ریکویسٹ پر، ورلڈ بینک کی انوالومنٹ پر، کچھ 2-4 ڈیمز کے لالچ میں ہم نے یہ سارا سلسلہ، آپ جانتے ہیں کہ منگلا اور تربیلا بھی اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں. خیر، یہ ایک پرانی بات ہے. انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوگی، اور ٹریٹی جب سائن ہو جاتی ہے تو پھر وہ وعدہ کہلاتا ہے، وہ عہد ہے، وہ کمٹمنٹ ہے، اسے بہر صورت پورا کرنا ہوتا ہے. انڈیا لگاتار اس کی خلاف ورزی کرتا چلا آیا ہے. اس کے حصے میں دریا راوی، ستلج اور بیاس آتے تھے. پاکستان کے پاس چناب، جہلم اور سندھ رہ گئے. چنانچہ ستلج بیاس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھاکڑا اور 1-2 اور ڈیمز بنا دیے گئے. لیکن بھارت لگاتار اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا. وولر بیراج، وولر ڈیم کی شکل اختیار کر گیا. کشن گنگا 1، کشن گنگا 2، یہ سب اسی معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں. ہم نے گیدڑ بھبکیاں لاتعداد دیں کہ اگر ڈیم بناؤ گے تو ہم بم سے اڑا دیں گے، کچھ کرو گے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہم نے کیا کرایا؟ کچھ نہیں. شور مچاتے رہے. وہ جماعت علی شاہ صاحب یہاں پہ ہوا کرتے تھے، انہیں تختہ مشق بناتے. ہر حکومت ان کو رگیدتی، کبھی ان پہ کرپشن کا الزام لگاتی، کبھی انہیں کچھ کہتی، کبھی کچھ. میں نے ذاتی طور پہ انہیں انٹرویو بھی کر رکھا ہے. بہت سی چیزیں مجھے سمجھ آئیں، بہت سی میرے سر پر سے گزر گئیں. ایک بہت بڑا کیس، ہمارے 1-2 وکلاء لڑتے بھی رہے، اس میں ہمیں منہ کی کھانی پڑی. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور آج عالم یہ ہے کہ انڈیا نے کیٹیگوریکلی کہہ کے ٹریٹی سسپینڈ کر دی، ہیلڈ ان ابینس کر دی. اب اس کی روح سے وہ جتنا چاہے پانی اپنے پاس رکھے گا، جتنا چاہے پانی ہماری طرف چھوڑے گا، کیونکہ بقول اس کے یہ اس کا رائٹ ہے. اور ایکچولی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میری مائٹ ہے، اور چونکہ مائٹ ہے اس لیے یہ میرا رائٹ ہے، تم کر لو جو کرنا ہے. اس صورت میں بار بار ہماری طرف سے یہ کہا جانا کہ جی ان کے پاس تو سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اتنا پانی روک کے کیا کریں گے؟ آج ڈیمز بنانا شروع کریں گے تو 20 سال لگ جائیں گے. یہ کوئی بات ہے بہادروں کے کرنے کی؟ قومیں اس طرح رسپونڈ کرتی ہیں کہ جی ششی تھرور نے یہ کہہ دیا ہے. ششی تھرور کون ہے؟ وہ بھی انہی میں سے ہے. وہ دوسری پارٹی کا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس نے اپنی طرف سے بڑی نفاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک شریفانہ بات، کیونکہ وہ کانگریس کا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ان کے بالکل برعکس ہے، تو ہماری تھوڑی سی کانسلیشن کرتے ہوئے اس نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اتنا تو پانی سٹور ہی نہیں کر سکتا انڈیا، اور یہ وہ. یہ باتیں ہم سنتے رہے اور سر دھنتے رہے. لیکن کل یہ دیکھ کے بڑا ہی افسوس ہوا کہ ایک نواز لیگی MNA سائرہ افضل تارڑ، وہ دریائے چناب پہ پہنچی ہوئی، کیمرے کے ساتھ دکھا رہی کہ دیکھیے
چناب بھرا ہوا ہے, نکو نک بھرا ہوا ہے, اور کسی کی مجال ہے کہ یہ روکے؟ کیوں؟ انڈیا کے پاس تو کیپیسٹی نہیں. وہی بات پرانی دقیانوسی. میں نے سوچا کہ یہ بات کوئی نون لیگی ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے ملتی جلتی بات ان کے جد امجد نے سیاچین کے بارے میں کر رکھی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ ضیاء الحق نے کیا کہا تھا کہ ہم سے انڈیا سیاچین چھین گیا ہے تو کیا ہوا, سیاچین پہ تو گھاس بھی نہیں اگتی. اور محترمہ بے نظیر جب پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے اپنا پہلا دورہ سیاچین کا رکھا, وہاں جا کے انہوں نے ایڈریس بھی کیا, اور واپسی پہ اپنے ساتھ وہ وہاں کا ایک خصوصی گلاب لے کر آئیں جس کا نام سیاچین ہے, اور وہ انتہائی خوبصورت پھول ہے. میں رینبو لیک پہ گیا, منی مرگ کا علاقہ ہے, تو مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی خاص چیز آپ نے دیکھنی ہے, تو میں نے گزارش کی کہ مجھے سیاچین دکھاؤ, یہ کیسا پھول ہے, یہ کیسا گلاب ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ جنگلی گلاب ہے, بہت بھلا لگتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ محترمہ ٹھیک کہتی تھیں, ایک خوبصورت پھول ہے. اور ضیاء الحق صاحب جو ہمارے سپہ سالار بھی تھے, صدر بھی تھے, اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, ان کا فرمان تھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے, وہاں تو گھاس بھی نہیں. بھائی بھلے سے گھاس نہ اگے, کیسی احمقانہ دلیل ہے. آپ کے گھر کوئی داخل ہو جائے اور آپ کی کوئی پرانی چیز اٹھا کے لے جائے, اور کہہ کہ میں لے کے جا رہا ہوں, وہ کوئی پرانی میز اٹھا کے لے جائے جو آپ کے کسی کام کی نہیں, آپ کی پرانی گاڑی لے جائے, تو آپ یہ کہیں گے یار ایسی کیا بات ہے, لے لو, میرے کس کام کی ہے, خود ہی اس کو ٹھیک کرواؤ گے تمہیں لگ پتا جائے گا. کیسی بے شرمی کی بات ہے کہ کوئی آپ کو سرے بازار زد و کوب کرے تو آپ کہیں کہ یار ایسی کون سی بات ہے, کپڑے میرے پہلے پرانے ہو گئے تھے, میں نئے سلوانے تھے, پھٹ گئے تو کیا ہوا, اور یہ تھوڑا سا ہونٹ زخمی ہوا ہے, دانت تو میں نے ویسے بھی تبدیل کروانے تھے, ٹوٹ گئے تو کیا ہو گیا. ضیاء الحق نے تقریباً یہی کچھ کیا, اور ایگزیکٹلی وہی کچھ آج اس کے پیروکار کر رہے ہیں. یہ محترمہ وہاں پانیوں کے پاس کھڑی اپنی طرف سے بڑی جذباتی اور انتہائی عجیب و غریب سی گفتگو کرنے کی انتہائی ان امپریسو, ان ایپیٹائزنگ کوشش کر رہی تھیں. سوال یہ کہ کیا یہ سب کچھ انہوں نے آن ہر اون کیا, یا انہیں کسی نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ یہ کام شروع کریں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کہ ہمارے کس کام کا وہ فالتو پانی, اگر انڈیا روک بھی لیتا ہے تو اس سے کیا ہوگا. یہ افسوسناک بات ہے, بہت ہی افسوسناک بات. یہ ہمارا پانی ہے, اس نے کہہ کے روکا ہے, ہم میں اگر دم خم ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی سٹرکچر بنایا گیا تو ہم اڑا دیں گے, یہ بہت دیر پہلے سنا کرتے تھے. کل ہمارے ایک بڑے پیارے دوست یہی بات کر رہے تھے اپنے ولاگ میں. ایک بہادرانہ اپروچ تو یہی ہو سکتی ہے کہ بھئی فوری طور پر آپ کسی سالس کو بیچ میں ڈال کے اس معاملے کو ختم کریں, اور یا پھر اعلان کر دیں کہ بھائی آپ کر کے دیکھ لیں, آپ نے کوئی سٹرکچر بنایا تو پھر دیکھیے گا. بائی دا وے ایک سٹرکچر جو زیر تعمیر تھا اسے انہوں نے بریک نیک سپیڈ پہ مکمل کر دیا ہے تو وہ دریائے راوی پر, لیکن اب وہ کیا کریں گے کہ وہ پانی جو وقتاً فوقتاً ان کی ضرورت سے تجاوز کر کے ہماری طرف آ جاتا تھا, جسے وہ چاہتے بھی تو روک نہیں سکتے تھے, وہ پانی ہمارے بڑا کام آتا تھا. اور بہت سوں کو بالعموم اور RSS کو بالخصوص کھٹکتا تھا. بڑی کوشش کی گئی کہ یہ پانی آپ دینا بند کریں, کیونکہ جس ٹائم پہ یہ پانی آپ دے رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے, ہم بھی سوکھے کا شکار ہوتے ہیں, اور پاکستان اس کی ایک ایک بوند سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب انہوں نے جو ڈیم مکمل کیا ہے وہ ہے شوپر کندی ڈیم. یہ ڈیم تو خیر پاکستان کو اس فالتو پانی سے محروم کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ نئے ڈیم بھی تعمیر کرنے لگے ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ ڈیم بھی ہمارا ٹیسٹ ہی ہے ایک طرح سے, کہ سٹرکچر تو انہوں نے بنا لیا, گو کہ بنایا اپنے ہی دریا پہ, لیکن اس وقت چونکہ معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا, تو لوئر رائپیرین کا پانی تم روک کیسے سکتے ہو؟ جرم تو تم نے کر دیا, انٹرنیشنل نارمز اینڈ ایتھکس کی تم نے خلاف ورزی تو کر دی. اب ہم حق بجانب ہیں اگر اس ڈیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اب ہمیں بین الاقوامی عدالتیں وولر بیراج پہ, کرشن گنگا 1 اور 2 پہ نہیں روک سکتی. ہم اپنی نااہلیوں کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, بدنیتیوں کی وجہ سے
یہ کیسز ہار چکے ہیں. اور اصل بات ہماری انکیپیسٹی ہے. ہم دماغی طور پر بھی کافی خالی ہیں اور ہمارے دل بھی کھوکھلے ہیں, ویران. ہم نے اس پانی کو لگاتار ضائع کیا. کفران نعمت ہم نے ہر فیلڈ میں کی ہے, خاص طور پہ سویٹ واٹرز کے معاملے میں. ہم بحیرہ عرب میں پھینکتے رہے یہ پانی, اور اسی بنا پر ہم انٹرنیشنل کورٹ میں اپنا کیس ہار گئے. کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ دیکھا نا, پھر کرپشن آ گئی, پیچھے بدنیتی آ گئی. پیسے بنائے, ڈیم نہیں بنایا کہ جی انڈیا نے پیسے لگوا دیے تھے. انہیں نہیں لگوائے تھے, آپ کو بھی لگوائے تھے. پاکستان کی فکر تب بھی آپ کو اتنی تھی جتنی آج ہے. آپ تو اینٹیں بھی بیچ رہے ہیں, پاکستان کی مٹی بیچے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم نے یہ ڈیم بنایا ہوتا تو پاکستان آج گل و گلزار ہوتا. خیر, ہمارے وہ دوست جو مشورہ دے رہے تھے کہ اگر یہ کوئی نیا سٹرکچر بنائے تو ہمیں اڑا دینا چاہیے, تو بھائی آغاز اسی سے کر لیں. شوپر کندی ڈیم موجود ہے, اس پہ غور کر لیں تھوڑا سا. حالت یہ ہے کہ سپاہ دونوں ممالک کی آئی بال ٹو آئی بال کھڑی ہے, اور ہمارے سفیر صاحب واشنگٹن ڈی سی میں ترلے منتیں کرتے پھرتے ہیں. امریکہ سے یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب حالات کو ٹھیک کریں. ان ادر ورڈز, ہمیں بھارت کے عطاب سے بچائیں کیونکہ بھارت بہت بڑا ہے. آپ ذرا اس کی لینگویج تو دیکھیں کہ مچ بگر ان سائز. مچ بگر ان سائز کی تو بات ہم نے کبھی نہیں کی. اگر مچ بگر کا ڈر ہے ہمیں تو پھر پنگا کیوں لیتے ہیں؟ ہم پھر کیوں کہتے ہیں کہ جی پیرٹی کی بنیادوں پہ سب کچھ کرنا ہے؟ وہ بھی ایک ساورن کنٹری ہے, اینڈ سو آر وی. تو سوائے اپنی بزدلی, نااہلی اور غربت آشکار کرنے کے, ایکسپوز کرنے کے, آپ اور کچھ نہیں کر رہے. حتیٰ کہ بار بار یہ کہنا کہ بھی پروف تو تم کر کچھ نہیں رہے ہو, تم نے کیا پروف کیا, تمہارا کیس بہت ویک ہے. اور پروف اس نے کچھ نہیں کرنا. وہ آگے سے بے شرمی اور ہٹ درمی پہ اترا ہوا ہے کہ ہم نے پلوامہ بھی تو پروف کیا تھا, ہم نے اڑی بھی پروف کیا تھا, ہم نے پٹھان کوٹ میں بھی لا کے تمہارے ادارے کے بندوں کو لا کے بہت سی چیزیں دکھائی تھی. بھائی گزارش یہ ہے, میں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ کسی ایک آدمی کو پلانٹ کرنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں, جیسے کہ ہمارے پاس کلبھوشن یادو موجود ہے. کسی ایک معاملے میں ہم کلبھوشن یادو کا ڈی این اے وہاں پر شو کر سکتے ہیں کہ بھی اس جگہ پر کلبھوشن یادو موجود تھا فلاں دن, آج سے اتنے سال پہلے. یا سلیپر سیلز موجود ہوتے ہیں, لوگ پکڑے جاتے ہیں ادھر سے ادھر سے, جاسوس پکڑے جاتے ہیں. بے شمار جاسوس ہیں جو ادھر سے چھوڑے جاتے ہیں, پھر اس کے عوض ادھر سے بھی رہا کر دیے جاتے ہیں. جیسے ہاشم موسیٰ ہے, آپ نے ایک بہت بڑا نام پیش کیا. دیکھیں جناب, پروف کے طور پہ یہ تازہ ترین ہے کہ آپ نے ہاشم موسیٰ اینڈ طلحہ عرف علی, یہ دو بندے نامینیٹ کیے ہیں کہ جناب یہ دو بندے ڈیفینیٹلی پاکستان سے آئے تھے. ہاشم موسیٰ کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کمانڈو ہے, آئی ایس آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا, اور اس کے بعد اسے مستعار لے لیا یا کسی نہ کسی طرح سے لشکر طیبہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا. حافظ سعید سے براہ راست کمانڈز لیتا تھا, سیف اللہ قصوری کے ساتھ رابطے میں تھا, اور اسی طرح طلحہ بھی. تو ہم بار بار یہ کہے جا رہے ہیں کہ یہ آپ نے پروف نہیں کیا کہ وہ پاکستانی ہے. بھائی اس کا کیا ہے, وہ کہہ دے کہ جی پاکستانی ہے, بات ختم. اس وقت انڈیا جس ٹائیڈ پہ سوار ہے, جس ہوا کے گھوڑے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جو منہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ میری پوزیشن دیکھو, میری آنیاں جانیاں دیکھو, میری سٹرینگتھ دیکھو, اور میرا ڈپلومیٹک اثر رسوخ دیکھو. چلو یہ سب کچھ مت دیکھو, اپنی حالت دیکھو, اپنے احوال دیکھو, اپنی قسمہ پرسی دیکھو. This is what India tells us every day. چنانچہ اگر آپ نے کو پوزیشن لینی ہے تو ترکی بترکی جواب دیں, انڈیا سے کہیں کہ حضور ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے. آپ ذرا امیجن کریں ایک لمحے کے لیے کہ ہم بار بار جو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی بات نہیں مانے گی. انٹرنیشنل کمیونٹی نے ثبوت مانگنا کب ہے انڈیا سے؟ وہ تو آج کل انڈیا کے باری صدقے اتنا جا رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ جناب انڈیا نے کہہ دیا. جب انڈیا کہہ رہا ہے تو انڈیا کو پاگل تو نہیں ہے نا. انڈیا اتنا بڑا ذمہ دار ملک ہے, وہ کوئی کاسا لیس تھوڑی ہے, وہ کوئی منگتا تھوڑی ہے. وہ مانگتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا.
اس لیے کہ جب آپ کسی بدماش کے ساتھ لڑتے ہیں تو پورے محلے کے بدماش اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سچویشن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. اسی کو ہم پریمپشن کہتے ہیں. جب آپ ستیہ ناش کر رہے تھے اس ملک کا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا اس پہ کتنا تھرائیو کرے گا، انڈیا اس سے کتنا فائدہ حاصل کرے گا. یہ سچویشن اس وقت کریٹ ہو چکی ہے. اس لیے بھول جائیں کہ وہ پروو کرتا پھرے گا. پروو کرے یا نہ کرے، اس نے اگر یہ کہہ دیا تو وہ اس پہ قائم ہے. آپ سمپلی کہیں جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے جھوٹ بولا تھا. البتہ ہمارا پانی مرتا ہے اعظم صاحب، جن کی پارٹی آج رول کر رہی ہے، جن کے چھوٹے بھائی اس وقت وزیر اعظم ہیں. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں جی وہ اجمل قصاب ہمارا بندہ تھا، ہم نے بھیجا تھا. ابھی 4 دن پہلے آپ کا وزیر دفاع، اسی وزیر اعظم کا رائٹ ہینڈ پرسن، اس کی مونچھ کا بال، وہ اپنے مخصوص احمقانہ انداز میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہم 30 سال سے ٹیررزم کر رہے ہیں، ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی آبیاری کر رہے ہیں. پھر بعد میں اس نے تھوڑا سا کوالیفائی کرنے کے لیے بات میں ایک ادیبانہ زور پیدا کر، کیونکہ ایک تو انہیں اشفاق احمد بننے کا بھی بڑا شوق ہے. واقعی پڑھے لکھے آپ بس سطحی سے ہوتے ہو، لیکن فکرے چاہتے ہو منو بھائی جیسے، اشفاق احمد اور بانو قدسیہ جیسے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے کر نہ صرف ہماری انسلٹ کی ہے، بلکہ آپ نے رگیدا ہے بیچ میں امریکہ اور برطانیہ کو. اب ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا یا غلط کہا. ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا. 124 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، آج تک آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا. چنانچہ انڈیا اس پہ کو بہت زیادہ زور نہیں دے رہا. اس نے عادل اور ایک آصف نامی بندہ بھی کہیں سے ڈگ آؤٹ کیا ہے، اور وہ کشمیری بتائے جا رہے ہیں کہ یہ دونوں کشمیری ہیں. ان کی ملی بھگت سے یہ معاملہ ہوا ہے. انہیں لیڈ کر رہا تھا وہی پراسرار ہاشم موسیٰ، طلحہ اس کے ساتھ تھا. ان کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ یہاں بھی ملا ہے اور سرحد پار سے بھی ملا ہے. یعنی پاکستان میں they were in contact with لشکر طیبہ. اب وہ بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ، چونکہ اس نے میڈیا وار جیتنی ہے، اس کو اندازہ ہے کہ میڈیا کتنی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے دوستوں نے تو اپنے میڈیا کا پٹھا بٹھا رکھا ہے نا، اور آج وہ اس کا ساتھ صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے دے رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں بڑے غور سے. ایون وہ جو ستم رسیدہ صحافی ہیں، جو بیچارے پچھلے 3 سال ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وکٹم بنے رہے، اس فارم 47 حکومت کا نشانہ بنے رہے، وہ بھی تون و کرہن سپورٹ کر رہے ہیں کہ چلیں جی پاکستان کی خاطر. اب پتہ نہیں وہ ان کی گڈ بکس میں آنا چاہتے ہیں یا کسی نے ریکویسٹ کر کے. ہماری یہ بھی تو عادت ہے نا کہ کوئی ٹاپ سے اگر کوئی ریکویسٹ کر دے کہ او یار دیکھنا ہے ملک و قوم کی خاطر آپ کا بھی فرض بنتا ہے، تو ٹھیک ہے صاحب جی، بلکہ یوں بھی کر دیتے ہوں گے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک پھس پھسی سی سپورٹ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دینے کی بجائے کوئی ڈھنگ کی بات کریں، کوئی ایسی بات کریں جو سٹرونگ ہو، تگڑی ہو، مذاق خیز نہ ہو، ریٹوریکل نہ لگے. کہ ریٹرک تو ان کے پاس بھری پڑی ہے. جو پاکستان کا گودی میڈیا ہے وہ ساری ریٹوریکل باتیں کرتا چلا جا رہا ہے. اس کو چھوڑیں، ایک طرف رکھیں. آپ کوئی جوسی بات کریں، چھوٹی کریں لیکن تگڑی کریں، اچھی کریں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی وہی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کو ریکویسٹ کیا جا رہا ہے، فیڈ کیا جا رہا ہے. یہ نامناسب ہے. ہم اس کا فالو اپ کریں گے، لیکن اس دن جس دن ہاشم موسیٰ کو انہوں نے پروو کیا کہ ہی از اے پاکستانی، اور اگر انہوں نے کر دیا تو وہ پھر اس کو نقطہ کمال تک پہنچائیں گے، کیونکہ اس کے وہ ماہر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا جوابی مواد کیا ہے، اور اگر وہ پروو کر رہے ہیں تو کن گراؤنڈز پہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم جھوٹ کو سچ نہیں ثابت کر سکتے، سچ کو جھوٹ بھی نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ پہلے زمانہ اور تھا. پہلے ہم جھوٹ بول لیا کرتے تھے اور وہ ہضم بھی ہو جاتا تھا، بعض اوقات نہیں ہوتا تھا. ہمارے اپنے دوست لنکا ڈھا دیا کرتے تھے. اجمل قصاب ہم نے خود ایکسپوز کیا. ہمارے وزیر اعظم نے کہا جی ہمارا اپنا بندہ تھا، اور میں نے اپنے طور پہ وہ نقطہ نظر پیش کیا تھا جو ہماری حکومت اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی. ہم نے گڈ فیتھ میں یہ سوچتے ہوئے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. اس وقت تک ہم پہ بھی مطالعہ پاکستان کے اسرار و رموز منکشف نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہو گئے جیسے آج ہیں. جو حقیقت ہے اس میں کھل کے سپورٹ کریں گے.
اگر غلط ہے تو زیادہ زیادہ خاموشی اختیار کریں گے، اس سے بڑی سپورٹ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ہے تو زیادتی، لیکن کیا کریں، اپنا ملک ہے، اس کے خلاف بات تو نہیں کر سکتے۔ اب میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہاشم موسیٰ والا ایک نیا ڈفانگ کھڑا کر رہا ہے انڈیا، خدا کرے کہ یہ ایسا ہی جعلی اور 2 نمبر رہے جیسا پلوامہ میں تھا، کوئی ایک نئے ماڈل کا اجمل قصاب ہی نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ ثبوت کی انڈیا کو ضرورت نہیں ہوگی۔ انڈیا نے اگر کوئی معاملہ کرنا ہے، جو کہ بظاہر کرنا ہی کرنا ہے، اس نے یہ ہو نہیں سکتا کہ مودی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے اس پتھر کو نرم کیا ہو اور وہ اس میں سے ہندتوا کا ایک نیا بت نہ تراشیں۔ اپیرنٹلی تو ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے میں اور میرے جیسے کچھ لوگ غلط ثابت ہو جائیں، بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے۔ مجھے کل کے ولاگ میں کچھ چیزیں بتانا یاد نہیں رہیں، اور آج کی گفتگو بھی کافی طویل ہو گئی ہے۔ جس دن اس موضوع کو پھر سے چھیڑا، کچھ نئی باتیں بتائیں گے۔ چلتے چلتے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش خدمت ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن ٹپ آف اسی طرح آتی ہے، بعض اوقات ٹھیک ہوتی ہے، بعض اوقات غلط، کہ 8 مئی سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔